إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 11 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ آج کے اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ جس طرح پہلے ہم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہم نے پڑھا، پھر قوم عاد کا، ثمود کا، اور اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیب کو بھیجا۔ قال، تو اس نے کہا، شعیب علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی معبود غیرہ اس کے علاوہ، قد جاءتکم، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل، تو تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم نہ دو، تبخسوا، نہ کم کرو، الناس لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، ولا تفسدوا، اور تم سب فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، اس زمین کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم سب ایمان لانے والے، ولا تقعدوا، اور نہ تم سب بیٹھو، بکل صراط، ہر راستے پر کے، توعدون، تم سب ڈراتے ہو، وتصدون، اور تم سب روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من آمن، اسے جو ایمان لایا، بھی اس پر، وتبغونہا، اور تم سب تلاش کرتے ہو اس میں، عوجا، کجی، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، واذکروا، اور تم سب یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم سب تھوڑے سے تھے، فکثرکم، تو اس رب نے تمہیں زیادہ کر دیا، وانظروا، اور تم سب دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا تھا فساد کرنے والوں کا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اور اگرچہ ہے ایک گروہ، منکم، تم میں سے، آمنوا، وہ سب ایمان لائے، بالذی، اس پر جو، ارسلت، میں بھیجا گیا ہوں، کہ تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی، جو دعوت میں لے کر آیا ہوں اس دعوت کو انہوں نے مان لیا، وطائفۃ، اور ایک گروہ وہ بھی ہے، لم یؤمنوا، کہ نہیں وہ سب ایمان لائے، فاصبروا، تم سب صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ ہمارے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں تک 8واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آگے یہاں سے پارہ نمبر 9 ہم شروع کر رہے ہیں۔ قال الملا، کہا ان سرداروں نے، الذین، جن سب نے، استکبروا، تکبر کیا، من قومی، اس کی قوم سے، لنخرجنک، ضرور ہم نکال دیں گے تجھے، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو جو، آمنوا، ایمان لائے، معکا، تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے، او لتعودن، یا ضرور بضرور تم واپس آؤ گے، فی ملتنا، ہمارے دین میں، قال، تو کہا اس نے، شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، اگرچہ ہوں ہم کارہین، اسے ناپسند کرنے والے، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہوں پھر بھی ہم لوٹ جائیں گے اپنے پرانے طریقے پر، قد افترینا، یقیناً ہم نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم، تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کے نجات دی اللہ نے ہمیں، منہا، اس سے، وما یکون لنا، اور نہیں ہے لائق ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم لوٹ آئیں اس میں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ربنا، وہ ہمارا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا،
اور احاطہ کر رکھا ہے ہمارے رب نے کل شیء ہر چیز کا علما اپنے علم سے، علی اللہ توکلنا اسی رب پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب افتح فیصلہ فرما تو کھول دے ہمارے درمیان، وبین قومنا اور ہماری اس قوم کے درمیان، بالحق کے حق کے ساتھ تو فیصلہ کر حق کا، وانت خیر الفاتحین اور تو بہتر فیصلہ کرنے والوں سے ہے۔ قال الملا کہا سرداروں نے، الذین کفروا کہ جن سب نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا البتہ اگر تم نے پیروی کی شعیب کی، انکم اذا لخاسرون بے شک تم اس وقت یقیناً نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ فاخذتہم الرجفہ تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا پھر وہ سب ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین سب اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، الذین کذبوا شعیبا جن سب نے جھٹلایا شعیب کو، کأن لم یغنوا فیہا وہ ایسے ہو گئے گویا بسے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جب ان پر عذاب بھیجا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا، وہ ایسے ہو گئے کہ نام و نشان ہی مٹ گیا، کأن لم یغنوا فیہا جیسے کہ وہ ان بستیوں میں، یہاں ان گھروں میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا وہ لوگ جن سب نے شعیب کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین وہ سب ہی خسارہ پانے والے تھے، وہ سب ہی نقصان اٹھانے والے تھے۔ فتولا تو منہ پھیرا، عنہم ان سے شعیب علیہ السلام نے، وقال اور کہا، یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً میں نے پہنچا دیے تمہیں، رسالات ربی پیغامات اپنے رب کے، ونصحت لکم اور میں نے نصیحت کی تمہیں، میں نے خیر خواہی کی تمہارے لیے، فکیف آسا تو کیسے غم کروں میں، علی قوم کافرین ایسی قوم پر جو سب کافر ہیں، اب تم مر گئے ہو تو تمہارے مرنے پر کیا افسوس کیا جائے۔ تو یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، رکوع نمبر 11 ہے اور 8 پارے ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور 9واں پارہ اسی رکوع کے ساتھ ہی شروع ہو چکا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جسے اہل مدین کہتے ہیں، ویلا مدینہ اور مدین کی طرف، ان کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ آگے پڑھیں گے ہم۔ مدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، اور انہی سے آگے جو نسل چلی وہ مدین کہلائے، اصحاب مدین، اور جس علاقے میں وہ رہتے تھے اس علاقے کو بھی مدین کہتے ہیں۔ اور یہ تقریباً بحر احمر ریڈ سی کے قریب علاقہ ہے، یہاں پر یہ رہا کرتے تھے، اور ان کو اصحاب ایکا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ان کے قریب ایک بہت بڑا بن تھا، یہ سورہ سبا میں آئے گئی اس کی تفسیر، اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا، اور یہ قوم جو تھی یہ بڑے تاجر لوگ تھے۔ یہ ایک جو ہے اس وقت کی، جیسے آج کل روڈ ہوتے ہیں، بڑی بڑی شاہراہیں ہوتی ہیں، اس وقت جو بڑی عالمی شاہراہ تھی ان کے ملک کی، اس شاہراہ کے قریب ان کی بستی تھی، تو اس لحاظ سے یہ بڑے تجارت میں انہوں نے بڑا نام کمایا۔ ایسے سمجھ لیں آج کے دور میں کہ بزنس کمیونٹی تھی، بہت تاجر لوگ تھے، اور انہی میں یہ خرابی پیدا ہوئی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، لوگوں کو ان کے مال پورے نہیں دیا کرتے تھے، اور شعیب علیہ السلام نے آ کر ان کو اسی سے روکا۔ پہلی دعوت وہی ہے جو دعوت تمام انبیاء کی تھی، یا قوم اعبدوا اللہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام جب گئے اپنی قوم کی طرف، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم عاد کی طرف گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم میں سمود کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ۔ شعیب علیہ السلام بھی جب اہل مدین کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی اکیلا مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی سب کچھ دینے والا، جب کائنات کو بنانے والا وہی، مدبر الامر وہی، اسی کے سامنے جھکو، وہی تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ قد جاءتکم بینۃ، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔
تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، احکامات آ چکے ہیں، فاؤفُ الکیل، بس تم پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو۔ یہاں سے پہلے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کافی عرصہ بعد یہ قومیں آئی ہیں، پیچھے بھی میں نے بتایا ہے۔ پچھلی قوموں کے تذکرے میں قوم عاد میں، شعیب، قوم لوط میں اور قوم صالح میں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں کوئی اور خرابی نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت بڑی خرابی آئی، جنسی طور پر وہ بے راہروی کا شکار ہو گئے۔ اب اس کے بعد اخلاقی خرابی اس قوم میں پیدا ہوئی۔ وہ اخلاقی خرابی کیا تھی کہ دوسروں کو ان کا حق پورا نہیں دیتے تھے، ان کے مال میں کمی کرتے تھے، ان کے جو ہے چیزیں لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے اور تھے۔ جب کسی سے مال لیتے تو پورا لیتے تھے، یہ آگے آئے گا سورہ ہود میں۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا جب تم لوگوں سے چیز لیتے ہو، خریدتے ہو تو پوری لیتے ہو، جب فروخت کرنی پڑتی ہے تو تم نے پیمانے اور رکھے ہوئے ہیں، پھر کم کر کے دیتے ان کو۔ اوفُ الکیل، پورا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو۔ دو چیزوں سے چیزیں جو ہے خرید و فروخت ہوتی ہے، ایک تول کر، دوسرا ماپ کر۔ ان کے ماپنے کے پیمانے بھی مختلف تھے، جب لیتے تھے ماپ کا پیمانہ اور تھا، دیتے تھے تو ماپ کا پیمانہ اور تھا۔ جب لیتے تھے چیز تو میزان اور تھا، اور جب بیچتے تھے تو تب میزان اور تھا۔ لا تبخسوا، نہ تم سب کم دو۔ تبخیس کہتے ہیں کسی کے حق میں کمی کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ مال میں بھی ہو سکتا ہے، یا کسی کی عزت اور اس کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بھی تبخیس ہوتی ہے۔ کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا، کسی کی غیبت کرنا، توہین کرنا، کسی کی برائی کرنا، یا کسی کی عزت کو داغدار کرنا، یہ سب اس میں آتا ہے کہ ان کی تنقیس نہ کرو، ان کے مالوں میں کمی نہ کرو، لوگوں کی اشیاء ہم، ان کی چیزوں کی، ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو ان کو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تم زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کے باوجود کہ اصلاح ہو چکی ہے اس زمین کی۔ اگر تم لوگوں کو ان کا مال کم دو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے تو فساد ہوگا۔ آج ہم بھی دیکھیں اپنے ماحول میں، معاشرے میں، کہ یہ کس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم نے دیکھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم جس بیماری اور خرابی میں تھی، وہ بیماری اور خرابی ہمارے اندر بھی ہے۔ اس قوم کی خرابی بھی ہمارے اندر موجود ہے، اور آگے بھی ہم پڑھیں گے۔ پچھلے قوموں کے جتنی جو خرابیاں تھیں وہ ساری ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، قحط سالیاں آتی ہیں، نہ آئے اور کیا ہوں۔ کس قدر ہمارے حالات بگڑ چکے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کو ان کا مال کم دیتے تھے۔ آج حالت دیکھیں کہ جب سیلاب آیا ہوا ہے آدھے ملک میں، تو ہمارے بزنس مینوں نے، کاروباری لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہی چیزیں جو سیلاب زدگان کو ضرورت ہے، ان کے ریٹ ڈبل کیا 4 گنا بڑھا دیے ہیں۔ وہ خیمہ جو 4-5 ہزار کا بکتا تھا 20 ہزار تک پہنچ چکا۔ یہ مسلمان ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ کم قیمت میں دیتے، لاگت میں فروخت کر دیتے، کہ ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، ان کے سروں پر چھت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ والے بھی بہت ہیں، بہت تعاون کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور درمیان میں 2 نمبریاں کرنے والے، انہی کی وجہ سے عذاب آتے ہیں، انہی کی وجہ سے پکڑ آتی ہے۔ اور کئی پچھلے دنوں خبر میں آیا کہ وہ جو ان سیلاب زدگان کے لیے کئی ٹرک جا رہے تھے راشن کے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے راستے میں لوٹ لیے۔ ان لوگوں کو اتنا اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ وہ سیلاب میں جو ڈوب گئے ہیں، ہم بھی ہو سکتے تھے، اگر وہاں پانی آیا ہے تو یہاں بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اور کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے، میڈیا پر آیا ہوتا ہے کہ فلاں پیٹرول پمپ والے اس طرح بے ایمانی کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے پیمانے جو ہیں وہ فکس کیے ہوئے ہیں، یوں 2 نمبری کرتے ہیں، بے ایمانیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ بھی تبخیس ہے نا، 1 نمبر چیز دکھا کے 2 نمبر دے دینا۔ اور کئی دفعہ جو ہے سیمپل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے، وہ اور ہوتا ہے، اصل چیز جب لی جائے تو اور ہوتی ہے۔ اور پھر جب سے یہ آن لائن
خرید و فروخت شروع ہی ہوئی ہے، ہمارے پاکستانیوں نے کس طرح دنیا میں ہمارا امیج خراب کیا ہے مسلمانوں کا۔ امیزون کتنی مرتبہ ہمارے ملک پاکستان میں بین ہوا ہے، کس وجہ سے؟ کہ اس امیزون پہ پاکستانی جو بھی کاروبار کرتے ہیں 2 نمبریاں کرتے ہیں، دکھاتے اور چیزیں دیتے اور ہیں، یا پیسے لے لیتے ہیں بعد میں چیز نہیں دیتے۔ وہ کافر کیا، تو کافروں کی کمپنی ہے نا، وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ ان کو کیا منہ دکھائیں؟ اگر کوئی مسلمان جا کر ان کو تبلیغ کرے تو وہ کیا کہے گا؟ تمہیں اپنا ایک ملک تم سے سنبھالا نہیں گیا، اس میں تم 2 نمبری کی انتہا پر ہو، کوئی ملک تمہارے ساتھ اچھا کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے نہیں وہ بین کر دیتے ہیں نا، کہ 2 نمبریاں کرتے ہیں، یہاں پہ چیزیں دکھاتے ہو رہے ہیں، دیتے ہو رہے ہیں، ڈیل کر لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، چیز نہیں پہنچاتے۔ یہ کیا ہے؟ یہی بیماری، یہی خرابی اس قوم کے اندر تھی، آج ہمارے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور کئی کاروباری، کئی دکاندار بڑے خوش ہوتے ہیں گاہک کو دھوکہ دے کر، دکھایا کیسے میں نے جو ہے 2 نمبر چیز 1 نمبر کر کے دے دی۔ اور کئی بڑے فخر، جب مجھے نا یاد آیا، ایک دفعہ میں کوئی چیز لے رہا تھا کپڑے کی دکان پہ، میں نے کپڑا دیکھا، پوچھا یہ فلاں کمپنی کا کپڑا ہے یا فلاں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کے لیے اتنے کا ہے، آپ لے جائیں، ورنہ اس کو ہم فلاں برانڈڈ کپڑا، فلاں برانڈ کا کپڑا بنا کر لوگوں کو اتنے کا بیچ دیتے ہیں۔ اس سے ڈبل ٹرپل قیمت اس نے بتائی کہ آپ کو ہم سچ بتا رہے ہیں، ورنہ بڑے خوشی سے بتا رہا تھا ہم تو اس کپڑے کو فلاں برانڈ کا کر کے اتنے کا بیچ دیتے ہیں۔ ہیں کون؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ یہ بھی تو دھوکا ہے نا، چیز وہ ہے نہیں جو تم نے بتا کر دی، تم نے تو اس کے پیسے لیے، جو چیز دی وہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح 1 نمبر چیز کے اندر 2 نمبر چیز مکس کر دینا، دودھ میں پانی ملا کے دینا۔ اللہ قلیل کوئی ایسا دودھ والا ہو جو اوریجنل جا کے بیچتا ہو، ورنہ اکثر دودھ میں پانی ملایا ہوا ہے، اور وہ دودھ میں پانی ملا کے بیچ کے بازار میں جاتا ہے کوئی اور چیز خریدنے کے لیے، اور وہ توقع رکھتا ہے کہ یہ دکان پہ بیٹھا ہوا بندہ مجھے 1 نمبر چیز دے گا، جیسے تو نے 1 نمبر دی ہے تجھے بھی ویسے ہی 1 نمبر ملے گی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ ہمیں اس قرآن سے سیکھنا چاہیے۔ اس قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ آگے آ رہا ہے، صرف اس جرم کی وجہ سے ان پر اللہ نے 3 قسم کے، قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے 3 قسم کے عذاب اللہ نے بھیجے۔ دیکھیں آگے، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، ہر راستے پر نہ بیٹھو، توعدون تم لوگوں کو ڈراتے ہو، وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ راستے میں بیٹھا کرتے تھے، دین کی طرف بھی نہ جانے دیتے، شعیب علیہ السلام کی باتیں بھی نہ سننے دیتے اور ڈراتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ راستے میں بیٹھ کر چوکیاں بنا کر چنگیاں وصول کرنا، ٹیکس لینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے ملکوں میں نظام ہے نا ٹیکس کا، یہ ٹیکس کا نظام اسلامی شریعت، اسلامی قانون میں نہیں ہے، زکوٰۃ کا نظام ہے۔ ٹیکس خور حکمران کے بارے میں تو وعیدیں آئی ہیں۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے، اور کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں، یہ ٹیکس والا نظام یہ تو غریب کو غریب تر کرتا ہے۔ بڑے لوگوں کو ٹیکس کی چھوٹیں ہوتی ہیں اور وہ کم ٹیکس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو بیچارہ مزدور ہے، غریب دہاڑی کرنے والا، وہ ٹیکس دے رہا ہے، اس سے کس چیز کا ٹیکس لیتے ہو؟ اس کو تو دینا چاہیے حکومت کو، کہ جس کے اپنے گھر کے بچوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اس کی مزدوری اتنی کم ہے، حکومت کو چاہیے اس کو دے۔ وہ بھی بیچارہ جاتا ہے دکان سے اپنا راشن لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے، کوئی بھی ضرورت کی چیز لیتا ہے اس سے ٹیکس وہ دے رہا ہے، ہر چیز پہ ٹیکس لگا ہوا ہے۔ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، جو ایمان لاتا ہے اس کو تم روکتے ہو، وَتَبْغُونَ عِوَجًا، کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، ان کو جو ہے دین کے اندر خرابیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بتاتے ہو، اور اس طاق میں رہتے ہو کہیں سے کوئی کمی نظر آئے۔ آج بھی کئی لوگوں کا عادت ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے کسی نمازی کی غلطی ملے، نئے نمازی کو بتائیں، دیکھو یہ نمازی اس طرح کام کرتا ہے، یہ دیندار فلاں جگہ پہ قرآن پڑھنے جاتے ہو نا، تو مدرسے کا فلاں عالم ایسے کر رہا تھا۔ بھئی مدرسے میں پڑھے ہوئے عالم یا نماز پڑھنے والے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اب ایک بندے کی غلطی وہ دوسروں کو دکھاتے ہیں، دیکھو فلاں عالم کا یہ کردار ہے،
فلاں مدرسے کے مولوی صاحب نے ایسے کر دیا، تم ابھی بھی نماز پڑھنے جاتے ہو، فلاں نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ فلاں کے پیسے نہیں دے رہا، فلاں جگہ پہ اس نے جو ہے 2 نمبری کر لی۔ اب یہ چیزیں دین سے متنفر کرنے والے لوگ نئے دینداروں کو بتاتے ہیں، یہ بھی ایسے کرتے تھے، آج بھی یہی بیماری ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری قوم کو، اللہ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ، یاد رکھو جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تعداد بہت زیادہ کر دی ہے۔ وَانظُرُوا، اور دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، تم سے پہلے فسادی قومیں بھی تھیں، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم صالح تھی، ان کا حشر کیا ہوا؟ قوم لوط کا حشر دیکھو، نوح علیہ السلام کی قوم کا حشر دیکھو۔ تم کوئی نئے نہیں ہو، اگر تم بھی اسی روش پہ چلو گے تو قصہ پارینہ بنا دیا جاؤ گے، تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور ہمیں بھی ہے، آج قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی ہے یہ خطاب کہ دیکھو ان لوگوں کو، ان پہلی قوموں کو بھی دیکھو جن پر کسی کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا گیا، کسی پر آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسائی گئیں، کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، کسی کو چیخ بھیج کر ختم کر دیا گیا۔ ان پہلی قوموں کو بھی دیکھو اور آج اپنے ان حالات کو بھی دیکھو۔ کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی سونامی آتے ہیں، کسی کو پانی میں ہم غرق کر دیتے ہیں، کسی کو زلزلے میں زمین میں دھنسا دیتے ہیں، کوئی کرنٹ لگنے سے کوئلہ بن جاتا ہے، کوئی گاڑی کے نیچے آ کے اس کے جسم کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں، کبھی گاڑیوں میں آگ لگ رہی ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کوئی بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا مر جاتا ہے۔ تم کتنا جی لو گے؟ اگر 2 نمبریاں کر رہے ہو، لوگوں کو ان کے مال نہیں دے رہے، صرف دنیا کے بندے بن کے جی رہے ہو، اور جھوٹ فریب دھوکے سے، حرام سے، سود سے اپنے بینک بیلنس بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے دن رات، کتنا جی لو گے؟ کتنا کچھ کما لو گے؟ کیا کچھ کر لو گے؟ ایک دن تو موت آنی ہے نا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي، ایک جماعت، شعیب علیہ السلام کہنے لگے ایک جماعت تم سے ایمان لا بھی چکی ہے مجھ پر، تم بھی انہی کو دیکھو، ان سے پوچھو کیا یہ میں جھوٹا ہوں؟ کیا ان کو خوراک نہیں مل رہی؟ اگر وہ لوگوں کا مال پورا دے رہے ہیں، جائز منافع حاصل کرتے ہیں، وہ کیا ان کی کاروبار میں کسی قسم کی کوئی کمی آئی ہے؟ ان کے بچے کیا بھوکے مر رہے ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ آج بھی ان لوگوں سے کہیں نا کہ جو سچ بول کر محنت کرتے ہیں، تم ویسے نہیں کر سکتے۔ شیطان نے کس طرح کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے بھئی، جھوٹ بول کے حرام خوری میں بھی تو محنت کرنی پڑتی ہے نا، وہی ذہن کھپانا پڑتا ہے، وہی حلال کمانے کے لیے تم محنت کر لو۔ لم یؤمنوا، ایک جماعت ایمان نہیں لائی، فاصبروا، تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، پیچھے بھی سردار آڑے آئے، یہاں بھی سردار ہیں، قال الملأ الذین استکبروا من قومہم، سرداروں نے کہا جنہوں نے ان کی قوم سے تکبر کیا تھا، لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم آپ کو نکال دیں گے، اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے، والذین، ان کو بھی جو تمہارے ساتھ ہیں۔ پیچھے بھی یہی تھا، لوط علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا ہم نکال دیں گے، تم بڑے پاک صاف ہو، تم اگر ہمیں روکتے ہو کہ ہم اپنے مالوں میں، آگے آئے گا سورہ ہود میں، وہاں انہوں نے کہا کیا ہمارا مال ہے جیسے چاہیں بیچیں، ہم چاہیں کم دیں زیادہ دیں، تمہیں کیا ہے؟ تم کون آتے ہو ہمیں تبلیغ کرنے والے؟ جس طرح آج بھی سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم یہی ہے نا کہ میرا مال، میرا پیسہ، میں جو مرضی کروں، چاہے سود پر دوں، چاہے سود 1% لوں، چاہے 10% لوں، چاہے 50% لوں، میرا مال ہے نا۔ یہی سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلزم، جو اسلام کے خلاف ہے، کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی دن بدن دولت مند بنتا جا رہا ہے، غریب پس رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، پیسے والے کوئی کام نہیں کر رہے، انہوں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے اور سود پہ آگے دیا ہوا ہے، وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہی دنیا ہے، کب تک کر لیں گے؟ آخر موت ہے، مر جانا ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کہنے لگے ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، چاہے سود پر دیں، چاہے 2 نمبری کریں، چاہے جھوٹ بول کر بیچیں، تمہیں کیا؟ ہم تمہیں نکال دیں گے اگر تم باز نہیں آؤ گے، اس بستی سے بھی نکال دیں گے تم کو۔ والذین آمنوا معک، جو تمہارے ساتھ ایمان لائے، من قریتنا، اپنی بستی سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، ہمارے اس نظام کو تسلیم کر لو، جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں تم بھی ویسے کرو۔ اصل آج بھی ایسے ہوتا ہے، اگر ایک مارکیٹ میں اچھا تاجر آ جائے، اس کو دوسرے جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا ٹکنے نہیں دیتے،
یہ تو ہماری 2 نمبریاں ختم کر دے گا۔ اسی طرح کسی محکمے میں کوئی اچھا افسر آ جائے تو دوسرے اس کو نہیں ٹکنے دیتے، یہ تو ہماری 2 نمبریوں پہ پانی پھیر دے گا۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم اگر ہمیں 2 نمبریاں نہیں کرنے دو گے پھر ادھر مت رہو، یہاں وہ رہے جو ہمارے ساتھ چلے۔ اولتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین، شعیب علیہ السلام کہنے لگے اگرچہ ہم ناپسند کرتے ہوں کیسے ہم واپس پلٹیں گے؟ قد افترینا علی اللہ، اگر ہم پلٹ آئیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اب تک جو تبلیغ کی ہے وہ ساری جھوٹی تھی، وہ غلط تھی۔ اگر ہم پلٹ آئیں اس کا معنی تو یہی ہوگا تو وہ غلط تھے، پہلے ہم جو تبلیغ کرتے تھے تمہیں روکتے تھے وہ سب غلط تھا۔ اگر وہ غلط تھا تو قد افترینا علی اللہ کذبا، پھر میں نے کیا اللہ پر جھوٹ باندھا تھا؟ ہرگز نہیں، وہ جھوٹ نہیں تھا، وہ سچ تھا، اور آج بھی سچ ہے، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے نکال دو۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب کہ اللہ نے نجات دی ہمیں، وما یکون لنا، اور ہمارے لیے ہرگز یہ لائق نہیں ہے، مناسب ہی نہیں کہ ہم واپس پلٹیں، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی کچھ ہوگا۔ اور ربنا، جو ہمارا رب ہے، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم بڑا وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تم ہمیں اپنی بستی سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے ہو، تم ہمیں مارنے کی دھمکیاں دیتے ہو، جو مرضی کر لو، ہم یہ نہیں کہتے ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ علی اللہ ربنا توکلنا، ہم اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، اگر کوئی دھمکی دے، خصوصاً اس وقت جب ہم تبلیغ کر رہے ہوں، جب ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں، جب ہم لوگوں کو حرام سے روک رہے ہوں، جب ہم لوگوں کو روکیں کہ لوگوں کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو، غریبوں کو ان کے حقوق دو، 2 نمبر چیزیں فروخت نہ کرو، سود نہ کھاؤ، حرام نہ کرو، آگے سے لوگ دھمکیاں دیں گے کہ تم بڑے آگے ہو، تو اس وقت کیا کہیں کہ ہمارے ساتھ فلاں ہے، فلاں نہیں۔ اللہ توکلنا، اپنے رب پر ہم توکل کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر ہے۔ اس رب کی توحید کو بیان کرنے کی خاطر، اس رب کے پیغامات پہنچانے کی خاطر تم ہمیں اگر دھمکیاں دیتے ہو، تمہاری دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ، جس رب کی خاطر ہم نکلے تھے، جس رب کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، ہمارا تعلق بھی اس رب کے ساتھ ہے، وہ رب ہمیں کہیں بھی ناکام نہیں ہونے دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لننصر رسلنا، ہمارے ذمے ہے اپنے رسولوں کی مدد کرنا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، وقتی طور پر آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، رسولوں کو جو ہے بستیوں سے نکالا بھی گیا، رسولوں کے خلاف باتیں بھی کی گئیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے گئے، ساحر اور کذاب بھی کہا گیا، دیوانہ بھی کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا بھی گیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہی کافر جو مکہ سے نکالنے والے تھے میدان بدر میں مرے پڑے تھے اور قیدی بن کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے۔ وہی مکہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا، اسی مکہ میں آپ فاتح کی حیثیت سے آئے اور اس اسلام کو پورے جزیرۃ العرب میں آپ نے نافذ کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وقتی طور پر امتحانات تو آتے ہیں لیکن مستقبل میں وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، مدد اللہ کی اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور فتح اور نصرت اسی کے حق میں ہوتی ہے۔ ربنا، انہوں نے دعا کی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اللہ فیصلہ کر دے، وقت بڑا گزر چکا ہے، سمجھا کے یہ نہیں سمجھنے والے، جنہوں نے سمجھنا تھا وہ آگے، انہوں نے نہیں سمجھنا، اب تو فیصلہ کر ہمارے درمیان، ان کے درمیان حق کا۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه، اب ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے، خسارے والے ہو جاؤ گے۔ ان کی نظروں میں دنیا کی اینک چڑھی ہوئی تھی کہ یہ فائدہ جو ہم لے رہے ہیں 2 نمبریاں کر کے تو نہیں ملے گا نا، تم نقصان میں آ جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ فرماتے ہیں ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، الرجفہ۔ دوسری جگہ پر آئے گا سورۃ الشعراء میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم الذلہ کے لفظ ہیں، یوم الذلہ سائے کا دن، اور ایک جگہ آتا ہے الصیحہ، سخت چیخ نے پکڑا۔ تو 3 قسم کے عذاب معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آئے، یہاں پہ ہے رجفہ، زلزلے نے پکڑا، زلزلہ بھی آیا، اور سخت قسم کی چیخ آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے۔ اور یوم الذلہ کہتے ہیں سائے کا دن، بہت شدید گرمی تھی، اور
بارش نہیں تھی، بادل نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ دور سے بادل آ رہا ہے، ساری قوم کے لوگ نکلے کہ بادل آ رہا ہے، بارش برسے گی، یہ چھاؤں کے نیچے جائیں گے، ہم شدید گرمی تھی۔ تو جب وہاں گئے تو اوپر سے آگ برسی ان پر، آگ، یوم الظلہ، سائے کا دن، سخت چیخ بھی آئی، زلزلہ بھی آیا، اور آسمان سے اللہ کا عذاب بھی ان پر برسا۔ کیوں؟ کیونکہ کیا جرم تھا؟ لوگوں کے حق مارا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، اور پیغمبر کے ڈرانے کے باوجود بھی واپس نہ پلٹے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو زلزلے نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، پھر صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں جاسمین، اونٹے منہ پڑے ہوئے تھے، ایسے زلزلے سے گرے اور چیخ نے ان کے دل پھاڑ دیے، ایسے منہ کے بل گر گئے اور زمین میں اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ الذین کذبوا شعیبا، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے کہ گویا رہے ہی نہیں۔ ان کے گھر اور مکانات کو جا کے دیکھو، ایسے لگتا ہے یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں۔ مکانوں کے کھنڈرات تو موجود ہیں لیکن زندگی کے آثار وہاں نظر نہیں آتے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، کبھی ان میں سے کسی کی تم نے حس بھی سنی ہے، کوئی آہٹ بھی سنی ہے، کبھی کوئی کھسک رہا ہو، کوئی بول رہا ہو، کسی کی کوئی چوں، کوئی چراں، کچھ بھی نظر آیا ہے؟ وہ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، وہ جو کہتے تھے ہم سے بڑا کون ہے، وہ جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو دھمکیاں دیں، وہ جنہوں نے کہا کہ ہماری بستی سے نکل جاؤ، ہمارے پیغمبروں سے کہا، وہ جنہوں نے کہا ہمارے مال ہیں ہم جیسے چاہیں کریں، وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا جسم ہے ہماری مرضی چلے گی، وہ جنہوں نے کہا کہ ہم قوت والے، ہم طاقت والے، یہ ذلیل، یہ کمزور، ہم پیسے والے، ہم ان کو نکال دیں گے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے جیسے رہے ہی نہیں۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، ان میں سے کسی ایک کی بھی حس معلوم ہوتی ہے، کوئی ایک تو بچا ہو، قوم عاد کا کوئی ایک بچا ہو، قوم شعیب کا کوئی ایک بچا ہو، قوم صالح کا کوئی ایک بچا ہو۔ فرعون کدھر ہے، حامان کدھر ہے، قارون کدھر ہے، شداد کدھر ہے؟ وہ سارے کے سارے دنیا سے، صفحہ ہستی سے مٹ گئے، قصہ پارینہ بن گئے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ قرآن پڑھنے والوں، قرآن سیکھنے والوں، اپنے آپ کو قرآن والا کہنے والوں، اس پر غور کرو، دیکھو، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنا جائزہ لو۔ اگر وہ نہیں رہے تو تم نے بھی نہیں رہنا، تم نے بھی نہیں رہنا۔ اگر انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے اپنی منمانیاں کیں، انہوں نے اس دنیا کو ترجیح دی، آخرت کے بارے میں نہیں سوچا، اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، تو دنیا سے مٹ گئے اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اگر تم بھی ایسے کرو گے تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور اگر تم قرآن پڑھنے والے ہو، اس کو پڑھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، اپنا عقیدہ اور ایمان بنا لو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی اس قرآن کا پیغام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ سارے پیغمبروں کے اور ان کی قوموں کے واقعات اسی لیے بتائے ہیں۔ یہاں پر قوم شعیب کا ذکر ختم ہوا، آگے جو ہے ابھی فرعون اور اس کی قوم کا بھی تذکرہ آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو ہمیں یہاں سے جو جو اسباق ملتے ہیں انہیں سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا خسارے والے تو وہی تھے۔ فتولی عنہم، تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، قال یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، ونصحت لکم، تمہاری خیر خواہی بھی کی، تمہیں میں نے نصیحت بھی کی، فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، تو کیسے افسوس کروں، کیا افسوس کروں پھر ایسی کافر قوم پر؟ افسوس کی کوئی جگہ نہیں، چاہے تمہیں مار دیا گیا، افسوس تو تب ہوتا کہ اگر تمہیں بتانے والا کوئی نہ آتا، تمہیں پتہ نہ ہوتا، تمہیں سب کچھ کا پتہ تھا، تمہارے دل میں سب کچھ تھا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، تم نے مانا اس لیے نہیں کہ تمہارے دنیا کے جو ہے مفادات وہ چھوڑنے پڑتے تھے، یہ نہیں کہ پتہ نہیں تھا، یہ بات پہلے بھی میں نے کی ہے، اس لیے وہ نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ اگر گناہ چھوڑیں، گناہ میں لذت ہے، اگر شعیب علیہ السلام کی بات مان لیں، اگر پیغمبروں کی بات مان لیں، پھر اپنی منمانی تو ان کو چھوڑنی پڑتی تھی، پھر جو لوگوں سے
دو نمبر طریقے سے مال لے رہے تھے وہ تو سب فائدے ان کو چھوڑنے پڑتے، دنیا کی لذتیں ترک کرنی پڑتی، اس لیے نہیں کی کہ تم نے دنیا کو ترجیح دی، تو پھر افسوس کس بات کا؟ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پھر میں کیا غم کروں ایسی کافر قوم پر۔ جہاں تک رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا اور ہمارے 8 پارے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 9واں پارہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس کو جو ہم کورس کر رہے ہیں بہتر سے بہتر انداز میں اس کو تکمیل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھیں قرآن پر زندہ رکھیں، قرآن پڑھتے ہوئے زندہ رکھیں، قرآن پڑھاتے ہوئے زندہ رکھیں۔ اللہ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے پڑھاتے موت دیں، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کو جو ہم وقت دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنا دیں، اور اس قرآن کی سفارش کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔